حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح بخاری کی کتاب الطب سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یعنی کتاب الطب اور اس کا باب ہے تعاون پر، التعاون، اس سے حدیث روایت کر رہا ہوں کہ قال حبیب بن ابی ثابت سمعت ابراہیم بن سعد قال سمعت اسامة بن زید يحدث سعدا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ یہ میں نے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھے ہیں اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اس میں بھی باب التعاون ہے والطیرہ والکہانہ، اور حدیث نمبر ہے 2218 صحیح مسلم میں بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سنو کسی شہر یا کسی ملک کے بارے میں یا کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں یہ وائرس پھیل گیا ہے، طاعون، یہ وبا پھیل گئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جب کبھی سنو کہ اس خطے میں یا اس علاقے میں طاعون یعنی یہ وبا، ایپیڈیمک یا پینڈیمک پھیل گیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تدخلوها، اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس خطے میں اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دی، داخلہ منع ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی ایسے ملک میں، خطے میں، شہر میں یا علاقے میں یہ وائرس پھیل جائے، یہ وبا پھیل جائے کہ آپ پہلے سے وہاں موجود تھے، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اس میں سے باہر نہ جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیسٹ تو ہوتے نہیں تھے، لیبارٹریز نہیں تھیں، کیا خبر کہ کس کس کو یہ وائرس ہو گیا ہے، کس کس میں یہ علامات وائرس کی آ گئی ہیں، وہ کیری کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر جائے گا تو وہ یہ وبا کیری کر کے جائے گا اس علاقے میں جہاں نہیں پھیلی تھی، تو وہاں بھی لوگوں کو منتقل کرے گا۔ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، متعدی مرض ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو واسطے سے یا بلا واسطہ پہنچتی ہے، لگتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اگر تم اس میں موجود ہو تو باہر نہ جاؤ، اور اگر باہر کہیں تھے اور تمہیں خبر ہو جائے کہ یہاں وبا ہے تو اس شہر میں، ملک میں داخل نہ ہو۔ جو حدیث ہے یہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں شیخ الاسلام نے بھی پیش کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر حد درجے کی خیانت کی ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں، اسے یا اس کے کسی حواری کو ہو کہ نہیں کی تو وہ مجھ سے بات کرے، میں بھی دکھاتا ہوں کیا کی ہے۔ دین سرکار کا اور اس سے 2 نمبری، یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی متنازع ترین ہیں، اسی لیے کہ جو بھی 2 نمبری کرتا ہے ہم اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر کوئی متنازع ترین سے اگلی کوئی ڈگری ہے تو وہ بھی ہماری ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر حدیث نمبر 4 یہ صحیح بخاری شریف سے انہوں نے پیش کی، اور میں بھی صحیح بخاری شریف سے پیش کر کے اس کے مطالب کو واضح کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، اور صرف بخاری شریف میں ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5728، باب کا نام ہے باب ما یذکر فی الطاعون، یہ صحیح بخاری شریف کا باب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سن لو کسی زمین میں طاعون ہے تو اس میں نہ داخل ہو۔
وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین میں طاعون واقع ہو جائے، حال یہ کہ تم اسی میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو مت نکلو، منہا، اس سرزمین سے۔ تو اس کے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، کہ جس میں یہ ہے کہ فلا تقدموا، پھر تم وہاں نہ جاؤ جہاں پہ طاعون کا مرض تم نے سن لیا ہے، اس جگہ نہ جاؤ۔ اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ انہوں نے دلیل اپنی بنائی ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑا ہے، جو امت میں کسی نے نہیں لیا تھا 14 صدیوں میں۔ ان کو کیا مجبوری ہے وہ مفہوم بنانے کی جو امت کے اندر 14 صدیوں میں جس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ اچھا جی، طاہر القادری نے یہاں یہ کہا ہے اذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرجوا، نہ نکلو، پھر اس ملک سے باہر نہ نکلو۔ آگے کیا اپنی طرف سے کہتا ہے؟ تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ، وائرس ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ یہ یعنی آگے ساری اس کی جو فزیکل کنٹیکٹ کے لحاظ سے آگے ساری تشریحات ہیں کہ کٹ آف ہو جانا چاہیے اور آئسولیٹ ہو جانا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے، کوئی فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس حدیث کے ماخذ کے ساتھ اور جو اس کے اندر گڑبڑ ہے وہ سارا مطلب میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر تو امام طحاوی، انہوں نے اتنی بڑی کتاب کے 6 صفحے اس پر لکھے ہیں۔ امام طحاوی کی یہ جلد نمبر 2 ہے، یہ جدید ایڈیشن میں 4 جلدیں بنی ہوئی ہیں۔ ہماری یہ طالب علمی کے زمانے کی سیمنٹ والے کاغذوں کی ہے، تو یہ اس وقت کے ہم نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہماری لائن ہے، آئی تھنک نہیں، یہ 321 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، امام طحاوی۔ اور حنفی فقہ حدیث سے اس بات کا کریڈٹ ان کے سر ہے، اور پھر تطبیق بین الاحادیث المتعارضہ یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اور انہوں نے اس مسئلے پر ساری دلیلیں ذکر کر کے پھر خلاصہ لکھا ہے، جو خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، باب کیا ہے؟ باب الرجل یکون بہ الداء هل یجتنب عملا، کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو کیا کسی گوشے میں چھپ جائے یا لوگوں کے ساتھ مل بھی سکتا ہے؟ آئسولیٹ ہو جائے یا ویسے ہی لیٹ ہو جائے، کٹ آف ہو جائے، کیا کرے؟ یہ انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کر کے اس وقت فیصلہ لکھا، اتنی صدیوں پہلے، جب ابھی کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی اور استطاعت بھی اور صلاحیتیں بھی بڑی چمکدار تھیں، ہم جیسے ہزاروں ان کے گردے پا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے لحاظ سے یہ واضح کیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نہ نکلو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ حضرت شرحبیل بن حسنہ والا مناظرہ لکھا ہے 350 صفحے پر، جلد نمبر 2 میں،
کہ یہ رحمت ہے اور اس کے لیے بھاگ نہ جاؤ، تو جب یہ آثار پیش کیے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جہاں طاعون ہے تم سن لو تو وہاں نہ جاؤ، جہاں طاعون ہے تمہیں پتہ چل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اس پر آ کے باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا کہ اس پر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، پھر طاعون سے ڈر گئے، یعنی اس سے تو یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں ہے طاعون وہاں سے باہر نہ نکلو اور جہاں ہو وہاں نہ جاؤ، اور نہ جاؤ سے بھی طاہر القادری استدلال کر رہا ہے کہ اسی لیے اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بیماری ہے تو بچ کے رہو، نہ جاؤ ادھر، احتیاط کرو اور کٹ آف ہو جاؤ، تو یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار ڈرا رہے ہیں۔ تو امام طحاوی نے کتنے وقت پہلے ان ساری باتوں کا جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ سرکار ڈرا رہے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، قیل لہم، انہیں کہا جائے گا قیامت تک جو کہیں گے، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، اپنی دلیل کہیں اور سے ڈھونڈو، یہاں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے، لیس فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، کہ تم یہ مطلب نکال رہے ہو کہ جہاں طاعون ہے سرکار فرماتے ہیں وہاں نہ جاؤ، یعنی اس لیے کہ ڈر جاؤ، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کہا یہ غلط ہے، یہ ہرگز سرکار کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، اس واسطے کہ اگر سرکار کا حکم نہ جانے والا کہ ادھر نہ جاؤ اگر طاعون سے خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر لَكَانَ يُطْلَقُ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الْخُرُوجُ مِنْهُ، تو پھر جہاں ہے وہاں بھی سرکار چھٹی دیتے کہ بچنا ہے تو نکل جاؤ یہاں سے، بچنا ہے تو نکل جاؤ۔ وہاں تم خود حدیث پیش کر رہے ہو کہ فرمایا کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو، اگر طاعون کا ڈر ہے کہ طاعون والی جگہ پہ مت جاؤ تو پھر بطریق اولا جہاں آئی ہے وہاں سے تو بھاگ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں جہاں آئی ہوئی ہے بالکل نہ نکلو اور جہاں ہو وہاں داخل نہ ہو، تو پتہ چلا کہ داخل نہ ہونا روکنا اور حکمت کے لیے ہے، طاعون کے خوف کے لیے نہیں ہے۔ اگر طاعون کے خوف کے لیے ہوتا تو پھر پہلے یہ حکم دیتے کہ جہاں آ گئی ہے جن کو طاعون نہیں لگا وہ بھاگو جلدی وہاں سے، اور وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو، تو پتہ چلا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو یہ ٹولہ آج لے رہا ہے۔ ہمارے امام نے 3 صدی ہجری میں اس کا جواب دیا تھا۔ امام طحاوی جو یہ چیزیں بیان کر رہے تھے جن کی تاریخ ولادت 239 ہجری ہے، اس وقت یہ حقائق انہوں نے واضح کر دیے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو آج طاہر القادری نے اپنی گفتگو میں یعنی وہ لا ادوا والی حدیث چھوڑ کے جو بخاری میں پہلے ذکر ہے یہ آگے جا کے ڈھونڈی ہے کہ یہ میں دلیل بتاؤں، تو اس پر امام طحاوی نے کہا کہ یہ چول کوئی نہ مارے بعد میں بھی کہ اس میں کسی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو طاعون اور کورونا سے ڈرانے کے لیے کوئی مت استعمال کرے، کیونکہ یہ جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں سنو کہ طاعون ہے وہاں مت داخل ہو کوئی۔ اگر طاعون سے ڈر کی وجہ سے ہوتا تو پھر پہلے یہ فرماتے کہ جہاں آ گئی ہے بیماری
وہاں سے نکل جاؤ، جبکہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو، تو پتہ چلا کہ طاعون کا کوئی ڈر یہاں نہیں ہے بلکہ حکمت اور ہے۔ تو امام طحاوی نے کہا اگر بعد والوں سے کوئی پوچھے گا پھر حکمت کیا ہے، انہیں نہیں ملے گی تو میں ہی بتا دیتا ہوں حکمت کیا ہے۔ اب اگر طاہر القادری یہ بتاتا نا تو اس نے تھوڑا سا تردد کر کے یہی ظاہر کرنا تھا کہ اب میرے ذہن میں آئی ہے، تو میں یہ تاثر نہیں دیتا کہ اب میرے ذہن میں آئی ہے، میں یہ دیانت سے بتاتا ہوں کہ یہ پہلو نے لکھا ہوا ہے، صرف میں نے تو پڑھ کے سنایا۔ یعنی وہ دوڑ اس کی کہ وہ غزالی اور رازی اور سب سے اور اعلی حضرت سے اور مجدد الفسانی سے کوئی بڑا ایٹم ہے کوئی یہ بن کے آ گئی ہے، اس چیز نے اس کو دھتکارا ہے ہر میدان کے اندر، اور ابھی تو اس کے ہر شعبے میں جو اس کی کرپشن ہے۔ اب یہاں اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام طحاوی کہتے ہیں کہ فَإِن قَالَ قائل، اگر کوئی یہ سوال کرے کسی صدی میں کہ امام طحاوی وہ تو تم نے رد کر دیا کہ سرکار نے جو روکا تھا کہ جہاں پہ بھی طاعون ہے مت جاؤ، تو تم نے کہا یہ سرکار طاعون کے خوف کی وجہ سے نہیں روک رہے تھے، کیونکہ سرکار تو آئی ہوئی طاعون کی فضیلت بتاتے ہیں، تو پھر کیوں روک رہے تھے، کیا وجہ تھی روکنے کی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى قِيلَ لَهُ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، وہ وجہ کیا تھی جو سرکار نے روکا تھا؟ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، یہاں بات ختم ہوگی، آگے قِيلَ لَهُ، اس کو کہا جائے گا۔ یعنی آج کے زمانے یہ ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری صدی کے امتی، جو دین کے پہرے دار ہیں، جن کی تابندگی، رخشندگی اور جن کی ذہانت اور بصیرت اتنا دیکھ رہی ہے مستقبل کو، تو ان کے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس پر یہ الفاظ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ کیوں روکا تھا، اسے کہا جائے گا واللہ اعلم الا اللہ یقدم علیہ رجل فیصیبہ بتقدیر اللہ عز وجل علیہ ان یصیبہ فیقول لولا انی قدمت هذه الارض ما اصابنی هذا الوجه، اس لیے کہ کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کیسے کہ جائے اس شہر میں اور اتفاق یہ ہے کہ رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسے طاعون لگنی ہے، اور یہ چلا بھی گیا ہے اور طاعون بھی لگ گئی ہے، اور یہ دل میں سوچے گا کاش کہ نہ آتا تو بچ جاتا، تو یہ سوچنا شریعت میں جرم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں وہ شریعت دے رہا ہوں کہ جو میرے امتی کو ایسا موقع ہی نہ دے جہاں سے پھسل جائے، سد ذرائع کے طور پر یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بندہ تو اتنا پکا نہیں ہوتا، اور جب آ جائے تو پھر ذہن کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر آئے گا کہ کاش میں نہ آتا تو نہ بیمار ہوتا، اب میں مرنے لگا ہوں، بیماری آ گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس رستے ہی نہ چلو جہاں تمہارا نقصان ہونا ہے، یہ مقصد تھا۔